السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے درود و سلام بھیجیے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے. آیت 105 سے آج ابتدا ہوگی. کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم، جس روز، یاتی وہ آئے گا، کون سا دن؟ جس دن یوم حساب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے. یہی ہمارا مضمون چل رہا تھا. رب فرماتا ہے جس روز وہ آ جائے گا نا، لا تکلم، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا. نفسن، کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ، یعنی جب وہ دن آئے گا تو اس کی ہیبت سے کوئی بول نہیں سکے گا. الا، مگر، یا سوائے، یا بجز، باذن ہی، اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، یعنی اس کی اجازت ہوگی تب وہ کلام کر سکے گا، نہیں تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا. کیونکہ اس دنیا میں تو بڑے چرب زبان بنتے ہیں، لیکن اس دن کا بتایا جا رہا ہے کہ سارے کھڑے ہوں گے، لیکن جس کو اجازت ہوگی، جیسے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی شفاعت فرمائیں گے. فمنہم، اور بعض ان میں سے، شقیٌ، بد نصیب ہوں گے. سعید کی ضد ہے شقی. دونوں لفظ ہیں، شقی بھی اور سعید بھی. شقی کہتے ہیں، جیسے اردو میں شکی ہوتے ہیں نا، کاف دوسری کش والی جس کو ہمارے بولتے ہیں، اور یہ جو قاف کینچی والی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے بد نصیب. اور دوسرا شکی کا معنی ہوتا ہے کہ جب کسی کے اوپر یقین نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے، یا بعض لوگ ویسے شکی مزاج ہوتے ہیں. وسعید، اور خوش نصیب، خوش بخت. اس دن بعض تو بہت خوش نصیب ہوں گے اور بعض بد نصیب ہوں گے. کیا فرمایا؟ بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے. سنو پھر، فَأَمَّا الَّذِينَ، سو وہ جو، شقو، بد نصیب ہوگا، جو بد نصیب ہوگا، فَفِي النَّارِ، وہ دوزخ میں ہوگا. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیر. زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جیسے ایک تو ہوتا ہے نا ہارس، ہنہناتے ہیں، اسی طرح جو گدے ہوتے ہیں ان کی بھی اسپیشل ساؤنڈ ہوتی ہے. تو جو ابتدائی ساؤنڈ ہوتی ہے، جو بہت ہی اونچی آواز میں گدھا بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زفیر. اور اس کی آخری آواز جو سلو ہوتی بالکل سلو ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شہیق. تو زفیر کا معنی چلانا اور شہیق کا معنی دہاڑنا، یعنی دونوں معنی آپ کو یقیناً سمجھ آئے. جیسے صحیح ہوتے ہیں نا، سینے سے آواز نکلنا. اور زفیر کا معنی آگ بھڑکنے کی آواز سنائی دینا، یہ بھی آیا ہے. فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. سو وہ جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا. زفیرٌ، چیخنا، اور شہیقٌ، چلانا. خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، یعنی اس آگ میں، ما دامت السماوات، جب تک آسمان قائم ہے. کہتے ہیں نا کہ دائمی زندگی ہو، ایسے کر کے یہی مراد ہوتا ہے کہ جب تک قائم ہے، ہمیشہ کی. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور وہ دوزخ میں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں رہیں گے. کون سا زمین، کون سا آسمان، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب قیامت آئے گی اس وقت تو یہ والے زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وضاحت میں مزید پڑھیں گے. الا ما شاء ربک، مگر جتنا آپ کا پروردگار چاہے گا اتنی دیر وہ دوزخ میں رہیں گے. استغفر اللہ تعالی. شکر الحمدللہ مالک نے ہمیں مسلمان بنایا. ان ربک، بے شک آپ کا رب کریم، ربک، آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، آپ کا رب، آپ کا پالنے والا، فعال، کرتا ہے، فعال کرتا ہے، لما یرید، جو چاہتا ہے. آپ کا پروردگار بے شک آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا،
جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، پہلے شقی کی بات تھی، اب سعید کی. اور وہ جو سعید ہیں، وہ جو خوش نصیب ہیں، وہ جو خوش بخت ہیں، جنہوں نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے بہت کچھ کر لیا. وَفِي الْجَنَّةِ، وہ بہشت میں ہوں گے، وہ جنہ میں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گی. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. وہ جو خوش نصیب ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ اس میں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں رہیں گے، مگر آپ کا رب کریم جتنا چاہے گا. عطا ہے، بخشش ہے، گفٹ ہے سونے رب کریم کا. غیر مجذوذ، غیر مجذوذ ہوتے ہیں کہ جو انلمیٹڈ جس کو کہتے ہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، جو منقطع نہیں ہوتا، جو کاٹا نہیں جاتا، جو رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی بے انتہا. اور یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی. اے سننے والے، فلا تک فی مریا، نہ ہو جانا شک میں، مما ان سے جن کی یعبدو پوجا کرتے ہیں، ہا یہ. تو اے سننے والے، تو ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں شک میں نہ ہو جانا. یا سادے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں، شک میں نہ پڑ جانا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ یقین پر مبنی ہے. ما یعبدون، وہ نہیں پوجتے، الا کما یعبدو، مگر ایسے جیسے کہ پوجتے تھے، آباؤہم من قبل، اس سے قبل ان کے باپ دادا. وہ نہیں پوجتے، نہیں پرستش کرتے، مگر ایسے ہی جیسے ان کے باپ دادا اس سے پہلے پرستش کرتے تھے. وَإِنَّ، اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُم، پورا ان کو دینے والے ہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، ان کا ریوارڈ، ان کو نعمتیں. غیر منقوص، جیسے ہوتے ہیں کمی، اس کو نقص جس کو کہہ سکتے ہیں، نقص، کمی وغیرہ. غیر منقوص، جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی. منقوص ہوتا ہے کمی ہونا، غیر منقوص جس میں کمی نہیں ہوگی. اور ہم یقیناً پورا انہیں ان کا حصہ دینے والے ہیں جس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی. کتنی زندگی ہے، تھوڑی سی نا. اب تھوڑی سی زندگی ہے اور ہم اس میں تھوڑی سی محنت کر لیں تو ریوارڈ اتنا زیادہ ہم کو ملنے والا ہے. تو آنکھیں آج کھولیں گے تو فائدہ ہوگا نا. تو کیا میں توقع رکھوں انشاءاللہ تعالی اپنی بھی اور دوسروں کی بھی آنکھیں کھلوانے کی ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ بولیے. وضاحت جان لیتے ہیں. رب کریم ایک نقشہ کھینچ رہا ہے کہ آج تو یہ دنیا والے خدا فراموش، خود فریبیوں کی چرب زبانی کا ان کا یہ عالم ہے کہ بولتے بولتے تھکنے کا نام نہیں لیتے. لیکن اس روز ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس دن یہ بول ہی نہیں سکیں گے کیونکہ کلام کرنے کا انہیں حکم نہیں ہوگا. تو ایسا پتہ چلے گا گویا ان کی کسی نے زبان پر تالے لگا دیا، ان کے لبوں کو جیسے سی دیا گیا ہے. اس دن کون بولے گا؟ جس کو اذن ہوگا، جس کو اجازت ہوگی. اور کون نہیں جانتا؟ صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کے میرے آقا و مولا، ذرا محبتوں سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے اس میں بتایا کہ دنیا دیکھیں ہے نا، ادھر کوئی گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب، ساری ہیں، بہت ساری چیزیں. لیکن قیامت کے روز یہ جو مصنوعی امتیازات ہیں نا وہ نہیں ختم ہوں گے. صرف دو گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہوں گے، ایک سعید ہوں گے اور دوسرے شقی ہوں گے. جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو پہچانا، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، تو ان کو اللہ کر دیا جائے گا، ان پر سعادت کا پرچم لہرایا جائے گا. اور جو اپنی عمر بھر اپنے مالک کو بھلائے بیٹھے ہوں گے، اپنی نفس پرستی میں مگن رہے ہوں گے، ان پر بدبختی اور کیا کہیں پھٹکار ہوگی. استغفر اللہ تعالی.
اللہ پاک ہمیں سعید لوگوں میں شامل کرے. کس میں شامل کرے؟ سعید. جنت میں زمین کے وجود پر جو دلیل ہے نا وہ سورۃ الزمر کے اندر ملتی ہے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے. اور آخرت کے زمین و آسمان کے دنیوی زمین و آسمان سے مختلف ہونے پر بھی ایک دلیل ہے، وہ سورہ ابراہیم میں ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا. دیکھیں آج ہم استغفار کریں گے تو فائدہ ہے. ہم لا الہ پڑھنے والے ضرور ہیں، لیکن جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ، ان کو بھی تو چاہیے نا کہ سچے دل سے استغفار کریں، کیونکہ ہمارے لیے تو بخشش کے دروازے کھلے ہیں جبکہ دوسروں کے لیے نہیں. جیسے قرآن کریم میں آتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا یا اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. پھر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. پھر فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین. سورۃ الاعراف میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے اور جنت میں بھی نہیں جائیں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. پھر سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی یعنی ان جو کھالیں جل چکی ہوں گی تو پھر اس کے بدلے میں دوسری کھالیں آ جائیں گی اور کہا جائے گا کہ عذاب کا مزہ چکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہم سچے دل سے توبہ کریں، پھر اچھے اچھے کام کریں، پھر تاکہ ہم قیامت والے دن شرمندہ نہ ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے ایک حدیث طیبہ میں مری ہوئی ہے کہ اس استثناء میں وہ مسلمان داخل ہیں جنہیں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا انہیں جہنم میں رکھے گا، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. لیکن پھر بھی مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے. اور ہم لوگوں کو یہ نہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ نہیں استغفار ہم نہیں کرتے، نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشوائے ہیں وہ بھی دن میں 70 دفعہ یا 100 دفعہ کم از کم استغفار کیا کرتے تھے. ہم بھی کوشش کریں اور سونے سے پہلے کوشش کیا کریں کہ پہلا کلمہ لازمی پڑھ کے سویا کریں. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.